ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہم ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ لوڈ شیڈنگ اور اس کی کیا وجوہات ہیں. لیٹ می گو ٹو گھومن صاحب ناؤ. گھومن صاحب, یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے, کیا یہ جو 3000 میگا واٹ بڑھائی ہے انہوں نے جنریشن کیپیسٹی, بیٹر ہوتا کہ جو مینٹیننس تھی وہ کر لیتے؟ آئی مین واٹس دا ٹریڈ آف؟ یہ دونوں صورتوں میں مینٹیننس بھی کرتے اور جو جنریشن بڑی ہے وہ بھی ہوتی تو جا کے کہیں مطلب جو اس وقت مگر جی پیسے کا میجر ایشو ہے اس ملک میں آج. بالکل, اس کی وجہ کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. آپ کے پاور سیکٹر میں چائنا کے علاوہ کوئی ملک یہاں آنے کو, لا اینڈ آرڈر کی اتنی بری صورتحال ہے. بٹ یو ایس اے آئی ڈی جو ہے وہ کر رہے ہیں اپیرنٹلی, دے آر وہ بھی پیسے, وہ پیسے دے رہے ہیں ان کو, اور انہوں نے اپنے ایکسپرٹ یہاں بٹھائے ہوئے ہیں, ان کو بھی ساتھ انہی پیسوں میں سے نکال کے ان کو بھی دے رہے ہیں, اور وہ دے رہے ہیں جی آپ ان کی ایفیشنسی امپروو کریں, اور اس کے لیے یہ پلانٹس ہیں, اور پھر یہ دوسرے سسٹم ڈسٹریبیوشن سسٹم کے لیے بھی وہ ٹریننگ کر رہے ہیں. ان کے ہمارے جو سٹاف کے جو ان کے ڈسکوز کے اور جینکوز کے سٹاف ہے, تاکہ وہ ایک بہتر طریقے سے کام کر سکیں. یہاں تو مطلب کسی کے پاس ایسی کوئی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے کہ مطلب ایک کوئی بندہ آیا بالکل را ہینڈڈ, اس کو پکڑ کے انہوں نے لائن مین لگا دیا یا اس کے اوپر کچھ لگا دیا, تو جس کی وجہ سے وہ نان ٹیکنیکل لوگ ہیں, ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ لاسز جو ہیں کس طرح کم کرنے ہیں. پھر اس میں تھیفٹ آ جاتی ہے, تھیفٹ نہیں کر رہے, مطلب اوور سٹافنگ ہے. اوور سٹافنگ بالکل بہت ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بالکل لیٹسٹ مثال دیتا ہوں کہ اس وقت فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی میں سب انجینئرس کی بھرتی ہونی ہے. تو میں 2-3 دن پہلے منسٹری میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں ایک صاحب جو تھے وہ فون کر رہے تھے ایم این ایز کو, پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو, کہ وہاں پہ سب انجینئرس بھرتی ہونے, تو آپ 2 بندے ریکمینڈ کر کے میں بھیجنے, تو وہ لسٹ وہاں جانی ہے. یہ تو مطلب جب آپ سارے لوگ ہی سفارشی بھرتی کریں گے اور ان کی پتہ نہیں کوالیفیکیشن ہے, 40 ڈگریاں ہیں نہیں ہیں, تو وہ کیا پروڈیوس کریں گے, کیا مطلب. آفتاب صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں. پی 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 کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ کی, اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ جب امپلائمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو اس سے کتنے اور لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں, کیونکہ کتنے وہ جو انٹیٹی ہوتی ہے وہ پھر فائنینشلی وائبل نہیں ہوتی, پھر آپ کے بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتے ہیں, پھر آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے, وہ ہم سب بھگتے ہیں. نہیں, میں تو کہتا ہوں یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک اگر آپ نے جاب دینے ہے جو اللہ واسطے کا تو کام تو نہیں ہے نا جی. اب سوال یہ ہے کہ جب ایک آرگنائزیشن میں 100 کی گنجائش ہے اور آپ اس میں 200 آدمی بھرتی کرتے ہیں, اس کا مطلب آپ اس کے اوور ہیڈ بڑھا رہے ہیں, اس کی سیلری اور ساری ایکسپینڈیچر بڑھا رہے ہیں. وہ ہو از گوئنگ ٹو پے, یا تو گورنمنٹ سبسڈی دے یا عوام ان کے لیے پے کریں. اب اس کے بعد ان کے جو پرابلم ہے بجلی کا, وہ ایک آدھ پرابلم نہیں, یہ ملٹی فیریس جو پرابلم ہے, یعنی کہ ان کا بے شمار 5-6 اس کے ایلیمنٹ ہے جو آپ کو غور کرنے پڑیں گے. اس میں جب پیپلز پارٹی آتی ہے تو بھرتی ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے, ریکروٹمنٹ سینٹرز ہو جاتے ہیں, وہ پھر واپس ہی جاتے ہیں, اور دیکھیں کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہ دیکھیں اس میں ان کے بجلی کے جو پرابلم ہے نا, وہ جنریشن کا بھی پرابلم ہے, ٹرانسمیشن کا بھی ہے, ڈسٹریبیوشن کا بھی ہے, اور پھر اس میں بجلی کی چوری کا بھی ہے, اور اس میں جو انفیشنسی, چوری, بلو کیپیسٹی, کوئی پیسے نہیں دے رہا. بات یہ ہے کہ میں کوئی اسلام آباد کی مثال ابھی دیتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ واحد علاقہ ہے سارے ملک میں جو کہ بل پے کرتے ہیں لوگ, اور یہاں چوری سب سے کم ہے. اس کی 2 وجہ ہیں, یا تو لوگ آنیسٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ خدا خوفی ہے یا ڈرپوک ہے یا جو کچھ بھی ہے. اس ملک کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں, اس کے پرائم منسٹر ہاؤس کی بجلی کے بل پے نہیں کیے جاتے, نیشنل اسمبلی کے بل پے نہیں کیے جاتے. تو آپ کس منہ سے لوگوں کو کہتے ہیں بل پے کریں؟ اچھا, میری بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوئی ہیں IMF والوں سے اور ورلڈ بینک سے اور US ایڈ والوں سے. میں نے کہا جی آپ ایک دم جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہمارا بجلی کا لاس ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں جی ٹیرف بڑھا دیں. نہیں, ٹیرف نہیں بڑھا, 40% چوری ہو رہی ہے بجلی, جس میں لائن لاسز آپ کہتے ہیں. اگر 40% چوری ہے تو آپ جنریٹ کرنا بند کر دیں. اچھا, اب جو اگر فاٹا میں یا بلوچستان میں یا کسی علاقے میں جہاں آپ کا کنٹرول کم ہے, آپ وہاں سے بل وصول نہیں کرتے, وہاں بجلی چوری ہوتی ہے یا آپ فری دے رہے ہیں, وائی شوڈ آئی پے؟ اچھا, ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. یہ ایزی. اور دوسرا یہ ہمارے ملک میں لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے, خاص طور پہ اسمبلی والے لوگ تو جو ہے نا وہ صحیح بات مشکل سے ہی کرتے ہیں. ان میں اتنا شعور نہیں ہے کہ بھئی اگر چوری ہو رہی ہے تو وائی شوڈ آئی پے.
میرا تو قصور یہ ہے کہ میں اپنا بل پورا جی پے بٹ کرتا ادھر تو یہ بھی ہے نا آفتاب صاحب کہ اف دے ڈونٹ پے تو آپ جیسے اور میرے جیسے لوگ جو ہیں ان کی تو بجلی ایک دم کٹ جائے گی. اٹ از ناٹ ایز ایف اٹ ول ناٹ ہیپن. حکومت صاحب ایک صرف آپ سے میں نے ایک اور سوال کرنا تھا کہ ڈو یو سی کہ یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے کافی میرے خیال میں ہائیڈل پروجیکٹس بھی ہیں اور بھی پروجیکٹس کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو از دیر اے وے آؤٹ, کین یو تھنک آف اے وے آؤٹ, جو کیا یہ گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے صحیح ہے؟ دیکھیں جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں اس میں تو ذرا ٹائم لگتا ہے, اور جتنے اس وقت پائپ لائن میں اس کا جسٹیشن پیریڈ میرے خیال میں 5 سے 7-8 سال تک بھی ہو سکتا ہے. مطلب ایک تو یہ ایشو ہے, دوسرا اس میں ان پروجیکٹس کی ڈیلے میں یہ مسائل آ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے. باہر سے لوگ آتے ہی نہیں ہیں, مطلب چائنیز کے علاوہ کوئی مطلب دنیا کا کوئی ایکسپرٹ ہی یہاں آنے کو تیار نہیں ہے. تو یقیناً اس میں ایون چائنیز بھاگ جاتے ہیں. بلوچستان کے لیے انہوں نے نو گو ایریا قرار دیا ہوا ہے. اس طرح فاٹا میں بھی اپنا خیبر پختونخوا میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں جن میں بالکل انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے تاکہ وہ بالکل سیکورٹی اتنی ٹائٹ کی ہوئی ہے کہ ان کے کوئی آگے پیچھے مطلب ایسا کوئی واقعہ نہ پہلے ہوا بھی ہے. تو اس وجہ سے پروجیکٹس میں ڈیلے بہت ہے. لیکن پھر جتنے پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں اگر یہ اگلے 3-4 سال تک آ جائیں تو میرا خیال ہے کہ مسئلہ کافی حد تک, مگر جتنے بھی آئیں گے جی تو اس کے ساتھ ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے. مینٹیننس کے جو ایشوز ہیں وہ اگر یہ نہیں اس پہ توجہ دے رہے وہ بھی بڑھ رہے ہیں. تو ڈونٹ دے ہیو ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف منی. مطلب ہے کہ جو اگر آپ ہم بجٹ دیکھیں تو بجلی واز ناٹ دا پرائیورٹی ایریا. اگین ہونا تو یہی چاہیے. دیکھیں جس ملک میں کہ ساری باقی چیزیں چھوڑ کے اس پہ فوکس کریں اور لا اینڈ آرڈر پہ کریں. جس ملک میں انرجی نہیں ہے, جس ملک میں انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں کیا انویسٹمنٹ نہ صنعت کار ہوگی, کوئی صنعت نہیں لگ سکتی, پھر لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. تو اس پہ گورنمنٹ کو بیسیکلی توجہ دینے کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. جی اسی کے ساتھ ویل ٹیک اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم ڈسکس کر رہے تھے لوڈ شیڈنگ, اور لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ولیجز میں گھمن صاحب 16, 17, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ وہاں تو مطلب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے نا. مطلب اگر کوئی انفلوئنشل نہیں رہتا, کوئی نہیں فون کرنے والا, مطلب کوئی فون کرے نہ کوئی ایس ٹی اٹھاتا ہے نہ ایکشن اٹھاتا ہے, کسی کو پتہ نہیں, کیونکہ ان کو ایک جو ہے وہ لمٹ دے دی ہے کہ آپ کے پاس آج جو ہے وہ 300 میگا واٹ کی سپلائی ہے اور آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 10 گھنٹے کرنی ہے, انہوں نے 15 گھنٹے کرنی ہے, 20 گھنٹے, اس طرح ہو رہا ہے. مطلب کوئی ایسے پیچھے سے این ٹی ڈی سی جو ہے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی, وہ ان کو ایک دے دیتی ہے کہ آپ کے پاس میں اتنی اس وقت بجلی ہے, آپ دیکھ لیں کیسے استعمال کرنی ہے. تو وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, انڈسٹری نہیں ہے. پھر ایگریکلچر بڑی متاثر ہوئی ہے اس سے. جن علاقوں میں بجلی پہ ٹیوب ویل چلتے ہیں وہاں اگر بجلی نہیں ہے تو یقیناً وہ پانی کے کہاں سے دیں گے مطلب اپنی کراپس کو. اس گورنمنٹ کا لیٹ می گو ٹو آفتاب صاحب, اس گورنمنٹ کا جو پلس پوائنٹ ہے اور جو وہ بڑے فخر سے نوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو بہت فروغ دیا ہے بیکاز ہم نے سپورٹ پرائسز بڑھا دی ہیں. کیا یہ صحیح مطلب صحیح تو ہے بیکاز یو کین سی دا اسٹیٹسٹکس, بہت ویلتھ ہو گئی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں, مگر یہ جو بجلی کا جو معاملہ ہے اس کا کیا؟ نہیں, میرے حساب سے 2 چیزیں ہوئی ہیں بھیا. خود ایک سنگل فیکٹر نہیں ہے اس کا. ایک تو ان پٹ پرائز, ان کو جو ہے نا ان کی اس کی پروڈیوس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے نا کہ انٹرنیشنلی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں خاص طور پہ ان کی جو باہر جو یونٹ پرائسز بڑھی ہیں اس کی وجہ سے بھی فرق پڑا ہے. پھر یہاں وہ ہے وہ گندم کی جب قیمت آپ بڑھائیں گے وہ کسی کے پاس تو جانی ہے نا. اب یہ چھوڑ دیں کہ جب بیلنس اربن رورل بیلنس کی بات ہے, جب آٹا 35 روپے اور 36 روپے اور 37 روپے کلو بیکے گا اور اس میں سے کچھ تھوڑا سا. مائی کوسچن از لیٹس گو کم بیک ٹو آور میجر پوائنٹ وچ از لوڈ شیڈنگ. کہ کیا یہ انرجی کا جو بحران ہے اٹ ہیز امپیکٹڈ آن ڈزنٹ سیم ٹو ہیو امپیکٹڈ آن ویلتھ؟ اس میں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جہاں بجلی پہ ٹیوب ویل چلتے ہیں, جہاں پہ اس پہ ڈیزل پہ چلتے ہیں یا مطلب کینالس کا پانی ان لوگوں کو مل رہا ہے. وہاں تو یہ سسٹم نہیں ہے, لیکن یہاں بجلی کا ہے وہاں تو بالکل لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آج کل جو سیزن ہے اس میں چونکہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہ اس سے کمپنسیٹ ہو جاتا ہے سارا معاملہ, اور جو ہے فصل بہتر ہو جاتی ہے. ادروائز تو یقین کریں کہ لوگ جو ہیں جنہوں نے
ٹیوب ویل رکھے ہوئے, وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے کیونکہ وہ بجلی آئے گی, ٹیوب ویل چلے گا تو جانور پانی پئیں گے. تو مطلب دیہات میں تو بہت بڑے حالات ہیں. نہیں دیکھیں نا جی, پھر ایگریکلچر اس میں انڈسٹری میں کیا ہوا, انڈسٹری کی انڈسٹری تو جی ہماری بہت 3 سال پہلے 2-3 سال پہلے جو ڈپریشن شروع ہوا ہے, مائنس میں ہمارا گروتھ جا رہا تھا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا. اب پچھلے پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے جھوٹ ہے 1.14%. نہیں جی, بٹ وہ جب اتنا ڈکلائن کرے تو اس میں ذرا سا بھی انکریز کرے تو وہ شو کرتا ہے. دوسری یہ ہے کہ گورنمنٹ خود مانتی ہے کہ جی ڈی پی گروتھ میں ہمارا جو ہے نا, بیکاز آف انرجی شارٹیج کی وجہ سے 2.5% 2.5% جی ڈی پی کا گروتھ اس لیے کم ہوا ہے کہ بجلی نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لوڈ شیڈنگ کا, کیونکہ اس سے بہت ہمارے نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے ہماری ہر زندگی کے پہلو میں. ہماری صنعتیں جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر پا رہی, وہ اپنے وہ جو ان کی کیپیسٹی ہے وہ تک نہیں کر پا رہی ہیں. ہماری فارم سیکٹر جو ہے وہ پورا اپنے کیپیسٹی پہ نہیں کر پا رہا, اور جو ہمارے گھریلو معاملات ہیں اس میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. ہمیں چاہیے, ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوکس پورا کرے آن پٹنگ فائنانسز انٹو دس سیکٹر. واقعی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے ریسورس کنسٹرینٹس ہیں, بٹ ہماری آئی تھنک یہ کنسنسس ہے ود مائی گیسٹس ٹوڈے کہ یہ فوکس ہونا چاہیے ہے گورنمنٹ کا آن اسپینڈنگ آن انرجی. اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گی کہ ایم آفتاب صاحب کا, مشتاق گھومن صاحب کا. ٹل نیکسٹ ویک, خدا حافظ.